الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، یہ ہے وہی حدیث پاک ہے جو گزشتہ جمعہ بھی پڑھی گئی تھی۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کرے، جب تک اس کا ایک دانہ یا ایک قطرہ پانی کائنات میں ہوگا اللہ اسے موت نہیں دے گی۔ تو معلوم ہوا رزق اللہ کے ذمے، اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ فرما رکھے اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے رزق مکمل کرنے تک وہ نہیں مرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس پر 3 دور گزرتے ہیں۔ ابتدا میں وہ 40 دن تک نطفے یعنی گندے پانی کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہم سب گندے پانی سے پیدا ہوئے۔ نطفہ اس گندے پانی کو کہتے ہیں۔ 40 دن تک وہ ماں کے پیٹ میں نطفہ رہتا ہے۔ اس کے بعد 40 دن مکمل ہونے تک وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور 40 دن مکمل ہونے تک وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، جسے قرآن نے ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا ثم خلقنا النطفہ، ہم نے پیدا کیا نطفے کو، اس کے بعد علقہ خون کا لوتھڑا، اس کے بعد مضغہ گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔
جب گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے تو اس درمیان 4 مہینے کا زمانہ گزرتا ہے۔ 4 مہینہ جب گزرتا ہے تو اللہ ماں کے پیٹ میں فرشتوں کو مقرر کر رکھا۔ وہ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں تک گوشت کے ٹکڑے تک آ پہنچا ہے، کیا اس میں روح پھونکی جائے یا نہیں؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتے روح پھونکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں 4 ماہ کے بعد حمل کو ضائع کرنا، حمل کو گرانا بہت بڑا گناہ، مجبوری ہے، بڑے جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس وقت علماء کے رائے اور مشورے سے عمل کیا جائے، ورنہ تو 4 مہینے کے بعد اللہ کے حکم پر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمانے میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اس زمانے میں کچھ باتیں اس بچے کے متعلق لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ماں کے پیٹ ہی میں رہتا ہے، ان میں سے ایک اس کا رزق کتنا ہوگا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا رزق اس کا لکھ دیا جاتا ہے اس وقت تک وہ دنیا سے وفات نہیں پاتا۔ دوسرا فرمایا اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ وہ ایک لمحہ آگے آتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ جو وقت اس کا ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا، جو عمر، جو زندگی لکھ دی گئی، اتنا ہی وہ دنیا میں جیتا۔ تیسرا فرمایا وہ نیک بنے گا یا برا بنے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتے رہیں تاکہ ہم نیکی کرنے والوں میں، اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، تو جو رزق لکھ دیا گیا میرے اور آپ کے اور پوری امت کا عقیدہ ہے بندے کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر حالات برے سے برے بھی آ جائے تو حرام کھانے کی فکر نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے، مل کر رہے گا۔ اجلت میں حرام نہ کھا جاؤ، اجلت میں کسی کا حق ضائع نہ کر دو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جسم حرام مال سے پلے گا وہ جسم اس قابل نہیں کہ جنت میں داخل کیا جا سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عقیدہ بیان فرمایا کہ اجلت میں تم حرام لقمہ اپنے اندر نہ ڈالو، اللہ نے رزق کا ذمہ لے رکھا۔ فقط ہمارا رزق نہیں بلکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں
رزق دینے والے. ایک انسان ہے جو محنت کر کے روپے پیسے کماتا ہے، ورنہ اناج تو غلہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی آدمی محنت کر کے سیب نہیں کماتا ہے، کوئی آدمی محنت کر کے گھیو نہیں کماتا ہے، کوئی آدمی محنت کر کے چاول نہیں کماتا ہے، وہ تو پیسے کماتا ہے. چاول کے اگانے والے، گھیو کے اگانے والے، پھلوں کے اگانے والے، ترکاریوں کے اگانے والے، یہ تو اللہ ہے. اور اللہ نے کہا کہ ساری مخلوق کے ہم ذمہ دار ہیں. یہاں تک کہ جو چونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے اسے بھی ہم کھلاتے ہیں. اتنا کھلاتے ہیں اسے کہ وہ پوری چستی کے ساتھ ہمالیہ پہاڑ پر پہنچ جاتی ہے. تنو کھانے والا جانور بھی پہاڑ نہیں چڑھ سکتا. وہ چونٹی کو اللہ جو خوراک دیتے ہیں، جو غذا دیتے ہیں، اتنی طاقتور غذا دیتے ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی چٹان پر چڑھ جاتی ہے اور زمین کے اندر تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا کہ بتا تیرے رزق اور ویزا کتنی ہے؟ تو چونٹی نے کہا کہ میں سال بھر میں چند قطرے پانی اور کچھ گھیو کے دانے کھاتی ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں تمہارا امتحان دیتا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو ایک جگہ بند کر دیا. اس میں گھیو کے چند دانے اور پانی کے چند قطرے رکھ دیے. جب ایک سال مکمل ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھولا تو چونٹی نے جتنا کھانے کا بتلایا تھا اس سے بہت کم کھائی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے کہا کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے، تیری کیا خواہش ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو چونٹی نے وقت کے نبی سے پوچھا زدنی رزقا و عمرا. اے سلیمان اللہ کے نبی میرا رزق اور میری عمر بڑھا دیجیے، میرا رزق اور میری عمر بڑھا دیجیے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہ میں رزق بڑھا سکتا ہوں نہ میں تیرا عمر بڑھا سکتا ہوں. یہ دونوں چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتا کر علماء فرماتے ہیں رزق کا بڑھا دینا، رزق کا گھٹانا، عمر کا بڑھانا، عمر کا گھٹانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، موت نہیں آتی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، موت فوراً آ کر انہیں چٹ لیتی ہے. تو عمر کا بڑھ جانا یہ اللہ کے قبضے میں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری عمر زیادہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کیا کرو. نیکی میں آپ نے صدقے کو بتلایا کہ تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، یہ عمر کو بڑھاتی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو رزق تمہیں مل رہا ہے وہ ہم اپنے خزانے سے تمہیں دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کوئی اناج یا ترکاری کی پیداوار کم ہوتی ہے تو قیمت آسمانوں پہ چڑھ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں چند دن گزرتے ایک ترکاری کی قیمت بڑھتی، ایک ترکاری کی قیمت گھٹتی. کیا ہے؟ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. جس کو آپ بڑھاتے ہیں اس کی قیمت سستی ہو جاتی ہے، جسے آپ کم کر دیتے ہیں اس کی قیمت آسمانوں پہ چڑھ جاتی ہے. تو معلوم ہوا رزق کا بڑھانا، رزق کا کم کرنا، یہ سب کے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی اپنی ہوشیاری سے رزق بڑھا نہیں سکتا. بعض لوگ سوچتے فنا پڑھ لیں گے، فنا کر لیں گے تو رزق بڑھ جائے. یہ تدبیر ہے. اگر آپ کی تدبیر تقدیر کے ساتھ جم جائے پھر رزق بڑھ جائے. یہ تقدیر کا لکھنے والا ہی جانتا ہے تمہاری رزق کتنی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق اللہ کی طرف سے ہے، لہذا رزق کا تم احترام کیا کرو. رزق کے معنی علماء لکھتے ہیں عطا کے. عطا کے رزق کے معنی ہم لوگ عام طور پر رزق کرتے کھانا کو سمجھ جاتے ہیں. کھانا فقط رزق نہیں ہے. رزق کہتے ہیں اللہ نے جو جو دولت ہمارے پاس دی ہے وہ سب رزق ہے. مال یہ بھی رزق ہے، طاقت یہ بھی رزق ہے، علم یہ بھی رزق ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مومنوں کے بارے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے نیک بندے وہ ہیں جو ہم نے اسے عطا کیا ہے. یہاں رزقنا کے معنی مفسرین فرماتے ہیں عطا کرنے کے. ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے يُنْفِقُونَ، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. کیا رزق خرچ کرتے؟ کیا رزق بانٹتے ہیں. یہاں رزقہ کے معنی، رزق کے معنی اللہ کی بے شمار نعمتوں کو کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک رزق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی اللہ کی عطا تمہیں ملے، چاہے دولت کی شکل میں ملے، چاہے اناج کی شکل میں ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی قدر کرو. دولت کی بھی قدر کرو، رزق کی بھی قدر کرو. جو آدمی رزق کی قدر کرتا ہے، مال و دولت کی قدر کرتا ہے، وہ کبھی غریب اور فقیر نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو دولت کی اور رزق کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. اسراف کرنے والا غریب ہو جاتا ہے. رزق کی توہین کرنے والا، بے ادبی کرنے والا فقیر و کنگال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر پڑا. روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر پڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے، تم اس کا احترام کرو، اکرام کیا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اپنے دستے مبارک سے صاف کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں ڈالا اور حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ عنہا اے عائشہ جو رزق کی قدر کرتا ہے اللہ پاک اسے قدر والی روزی دیتے ہیں، جو رزق کی قدر نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرتی ہے تو راستے میں انار کا
ایک دانہ زمین پر پڑا ہوتا ہے، انار کا ایک دانہ زمین پر پڑا ہوتا ہے، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انار کے ایک دانے کو اٹھاتی ہے، صاف کرتی ہے اور اپنے منہ میں ڈال لیتی ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کا ادب کیا کرو، رزق کا احترام کیا کرو۔ آج ہمیں اللہ کچھ دولت دے دیتے ہیں، کچھ عزت دے دیتے ہیں، تو ہم گرے پڑے لقمے کو اٹھا کر کھانا ذلت سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی چیز کو عزت کرنے کا حکم فرمایا۔ جب ایک مرتبہ اللہ رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں، پھر کبھی وہ برکت لوٹ کر اس کے گھر دے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور کے روٹی کی قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المؤمنین تھے، عید کا دن آیا، لوگ امیر المؤمنین کے پاس عید کی ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ عید کے دن امیر المؤمنین مسلمانوں کے بادشاہ جن کے ہاتھ میں ساری سلطنت ہے، سلطنت کے سارے خزانے ہیں، لیکن آپ سور کی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آج تو عید کا دن ہے، اچھے کھانے کا دن ہے، آپ سور کی روٹی پانی میں ڈال کر کھا رہے ہیں، تو قربان جائیے حضرات صحابہ کی زندگی پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خزانہ میرے پاس ہے وہ امت کا خزانہ ہے، میرا خزانہ نہیں ہے، میری دولت نہیں ہے، علی کے مقدر میں یہ سوکھا روٹی اللہ نے لکھا ہے۔ شکر ہے کتنے آج یتیم ہوں گے، کتنے بیوہ ہوں گے جن کے گھر آج یہ سوکھی روٹی بھی نہیں۔ بزرگوں، ہم اس نبی کی امت ہے جنہوں نے رزق کی قدر دانی سکھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو چوسا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھوں کو کیوں چوستے؟ آج اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو آپ کسی دعوت میں چلے جائیں، کسی تقریب میں چلے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھے، انگلیوں کو چوسا کر۔ یہ صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے، اجل کے اعتبار سے بھی اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو چوسنے کے بعد فرمایا معلوم نہیں اللہ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھا ہے، ممکن ہے جو غذا میں نے دسترخوان کھایا ہو اس میں برکت نہ ہو سکتا ہے وہ برکت میرے انگلیوں میں لپٹی ہوئی ہو، میرا جی یہ چاہتا ہے اللہ کی برکت کو حاصل کروں۔ آج سائنس کہتی ہے کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلی کو چوستے تھے اس کا طبی فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو لعاب نکلتا ہے وہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر اللہ نے ہزاروں دنیا اور آخرت کے فائدے رکھے۔ ہمیں چاہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا رزق رکھے ہم رزق کی قدر دانی کریں، اگر دسترخوان پر گر جائے تو اس دانے کو اٹھا کر کھا لے، نہ معلوم وہی کھانا ہماری زندگی میں برکت کا سبب بن جائے۔ اور انگلیوں کو چوسا کرو تاکہ اللہ ہمیں صحت کی دولت سے بھی نوازے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کا عشق نصیب فرمائے اور آپ کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔